السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ساتھ ساتھ اس چینل پہ عنقریب ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی جانیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور شوط نامی جگہ پر پہنچ کر فرض کی نماز پڑھی۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے سرکشی اختیار کی اور کوئی 1/3 فوج یعنی 300 لوگوں کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خامخواہ ہی اپنی جان دے۔ اس نے اس بات پر بھی روش ویکت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس الغاؤ کی وجہ وہ نہیں تھی جو اس منافق نے ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے یہاں تک اس کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے فوج کے چلنے کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے سچائی وہ نہیں ہے جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ سچائی یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی فوج میں ایسے وقت بے چینی اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، تاکہ ایک اور تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور جو باقی رہ جائے ان کے حوصلے ٹوٹ جائے۔ دوسری اور اس درشیہ کو دیکھ کر دشمن کی ہمتیں بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہو۔ اس لیے یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کے خاتمے کا ایک پربھاوی اپائے تھا، جس کے بعد اس منافق کو امید تھی کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی سرداری کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے کچھ ادیشوں کو پانے میں سفل ہو جاتا، کیونکہ دو اور گروہوں یعنی اوس قبیلے میں سے بنو حارثہ اور خزرج قبیلے میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گروہ بے چینی اور واپسی کے ارادے کے بعد جم گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے دو گروہ نے ارادہ کیا کہ بھیرتا دکھائے اور اللہ ان کا ولی ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقوں نے واپسی کا فیصلہ کیا تو سب سے نازک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پتا حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ چنانچہ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی پر ابھرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا رکشا کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار! یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے اداسین کر دے گا۔ انہی منافقوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور
ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا رکشا کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ باقی اسلامی فوج احد کی تلوٹی میں اس سرکشی اور واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی فوج کو لے کر، جن کی تعداد 700 تھی، دشمن کی اور قدم بڑھا دیا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے بیچ کئی دشا سے روک بنا ہوا تھا، اس لیے آپ نے معلوم کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بنا کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا راستہ اپنایا جو مشرکوں کی فوج کو پچھم میں چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے باغوں اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے فوج کا گزر مربع بن قیسی کے باغ سے ہوا۔ یہ ویکتی منافق بھی تھا اور اندھا بھی۔ اس نے فوج کا آنا محسوس کیا تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھو کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر گھاٹی کے آخری سرے پر استھت احد پہاڑ کی تلوٹی میں اتر پڑے اور وہیں اپنی فوج کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا کافی اونچا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کی فوج مسلمانوں اور مدینے کے بیچ ایک سیما ریکھا بن گئی۔ پرترکشاتمک یوجنا۔ یہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو خاص تربیت دی اور سامرک دشٹیکون سے اسے کئی لائنوں میں بانٹ دیا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی ٹھیک ٹھاک کیا جو 50 یودھاؤں پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن زبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور انہیں کنات گھاٹی کے دکشنی کنارے پر استھت ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی فوج کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر دکشن پورب میں استھت ہے اور اب رمات پہاڑ کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا۔ اس کا ادیش ان شبدوں سے اسپشٹ ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان کے کمانڈر کو سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا، گھڑ سواروں کو تیر مار کر ان سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے، ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری اور سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو سمبودھت کر کے فرمایا، ہمارے پیچھے کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم غنیمت کا مال سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے شبدوں کے انوسار آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں چڑیا اچک رہی ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو ہرا دیا ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی
अपनी जगह ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। इन कड़े से कड़े फौजी आर्डरों और हिदायतों के साथ उस टुकड़ी को उस पहाड़ी पर तैनात करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एकमात्र दरार बंद कर दी जिसमें दाखिल होकर मुश्रिकों का दस्ता मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुंच सकता था और उनको घेरे और नरगे में ले सकता था। बाकी फौज की तरतीब यह थी कि मैमुना दाहिने बाजू पर हज़रत मुंजिर बिन अम्र मुकर्रर हुए और मैसरा बाएं बाजू पर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और उनका सहायक हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया। हज़रत ज़ुबैर को यह मुहिम भी सौंपी गई थी कि वह खालिद बिन वलीद के घुड़सवारों की राह रोके रखे। इस तरतीब के अलावा सफ़ के अगले हिस्से में ऐसे विख्यात और चुनिंदा वीर योद्धा रखे गए जिनकी वीरता प्रसिद्ध थी और जिन्हें हज़ारों के बराबर माना जाता था। बड़ी बारीकी और हिम्मत के साथ यह योजना तैयार हुई थी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महान सैनिक नेतृत्व का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर कितना ही योग्य क्यों न हो, आपसे ज़्यादा बारीक और हिकमत से भरी योजना तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि आप दुश्मन की फ़ौज के आने के बाद वहां पहुंचे थे, लेकिन आपने अपनी फ़ौज के लिए वह स्थान चुना जो सामरिक दृष्टिकोण से रणक्षेत्र में सबसे अच्छी जगह थी। यानी आपने पहाड़ की ऊंचाइयों की ओट लेकर अपना पीछा और दाहिना बाजू सुरक्षित कर लिया और बाएं बाजू से लड़ाई के बीच जिस इकलौते दरार से हमला करके पीछे तक पहुंचा जा सकता था उसे तीरंदाजों के जरिए बंद कर दिया और पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह चुन ली कि अगर खुदा न करे हार का सामना करना पड़े तो भागने और पीछा करने वालों की कैद में जाने के बजाय कैंप में पनाह ली जा सके और अगर दुश्मन कैंप पर कब्जा करके आगे बढ़े तो उसे बड़ा ज़बरदस्त घाटा पहुंचाया जा सके। इसके विपरीत आपने दुश्मन को अपने कैंप के लिए एक ऐसी निचली जगह कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वह गालिब आ जाए तो जीत का कोई ख़ास फ़ायदा ना उठा सके और अगर मुसलमान गालिब आ जाए तो वे पीछा करने वालों की पकड़ से बच न सके। इसी तरह आपने प्रसिद्ध योद्धाओं की एक टीम बनाकर फौजी तादाद की कमी पूरी कर दी। यह थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज की तरतीब और तंजीम जो 7 शव्वाल शनिवार को सुबह अमल में आई। खैर की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।